موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ظاہری حیات پہ تشریف فرماتے، کہا ہے موسیٰ آپ اپنی قوم کا حال دیکھ رہے ہیں، بارش ہو نہیں رہی ہے، ہلاک ہو رہے ہیں، جانور تباہ ہو رہے ہیں، ہم لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ ہمارے پیغمبر ہے، نبی ہے، کیوں نہیں آپ ایسا کرتے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، آپ دعا کریں اور ہم آمین کہیں؟ کیا بعید ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اور یقیناً اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل ہم سب لوگ ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوں گے جو آبادی سے دور تھا، اور تم سب جب میدان میں آ جاؤ، یہاں تک کہ تم میں جو بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، جو بیمار ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، جو جانور ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، حتیٰ کہ ایسے بیمار جو چل پھر نہیں سکتے، ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، انہیں بھی اپنے ساتھ لے لو، ان کو اپنے کاندھوں پر، ان کو سواریوں پر بٹھا لو، پوری آبادی میں کوئی جانور نہ رہے، کوئی بچہ نہ رہے، کوئی بیمار نہ، پوری آبادی کو خالی کر کے میرے ساتھ چلو۔ آپ نے حکم دیا اور قوم کے لوگ جمع ہو گئے، ساتھ میں دودھ پیتے بچوں کو بھی لے جایا گیا، چھوٹے بڑے جتنے جانور تھے گھروں میں ان کو بھی رسیاں کھول کر ان کو بھی ساتھ لے جاتی ہے قوم بنی اسرائیل۔ یہ قوم جو بیمار تھے، جو چل پھر نہیں سکتے، ان کو کھاٹ پر رکھ کر کاندھوں پر سوار کر کے ان کی اولادیں ان کو لے کر چلتی ہے، اور میدان میں پورے بنی اسرائیل جمع ہو گئے، گویا پوری آبادی اب خالی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ممبر لگایا گیا، لکڑی کا ایک ممبر بنایا گیا۔ ممبر ایک تخت کو کہتے ہیں، آپ اس پر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے کہا اے لوگوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا مالک کائنات میری امت پر، میری قوم پر رحم فرما، یہ ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، بارش اور اپنی رحمت عطا فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جانتے ہو بارش کیوں روکی گئی ہے؟ اے موسیٰ تم دعا تو کر رہے ہو، کیا یہ نہیں جاننے کی کوشش کرو گے کہ بارش رکی کیوں ہے؟ ہم نے اپنی رحمت کو کیوں روک لیا اس قوم سے؟ پروردگار مجھے بتا تاکہ میں اپنی قوم کی اصلاح کروں، کس سبب سے بارش روکی گئی؟ اللہ نے فرمایا اس پوری قوم میں ایک ایسا گناہگار ہے، ایک ایسا بدکار ہے کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس نے وہ اس نے نہ کیا ہو۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں، جتنے گناہ جانے جاتے ہیں، ہر کوئی گناہ وہ کر گزرا ہے، اور مسلسل گناہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں، اسے پچھتاوا نہیں۔ میں اس ایک بندے سے بہت ناراض ہوں، اس لیے اس ایک بندے کی وجہ سے میں نے پوری قوم سے بارش کو روک دیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر معاشرے میں اور قوم میں ایک بھی بدکار ہو تو بعض اوقات ایک بدکار کی وجہ سے سارے قوم کو، سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مشہور محاورہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تالاب کی گندی مچھلی سارے تالاب کو خراب کر دیتی ہے، سڑا دیتی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں بھائی اگر میں ایک اکیلا گناہ کر رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت سارے نیک لوگ بھی تو ہیں، بہت سارے لوگ نماز بھی تو پڑھتے ہیں، اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر یہ گناہ صرف ہم تک نہیں رہتا بلکہ اس کے اثرات ہمارے خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ہمارے دوست و احباب پر بھی مرتب ہوتے ہیں، معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں، بعض اوقات پورے شہر پر ایک کے گناہ مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ ایک ایسا شخص ہے تمہاری قوم میں، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو اس نے نہ کیا ہو۔ میں اس سے اتنا ناراض ہوں کہ اس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہے۔ موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قوم کو بارش دی جائے، اپنی قوم سے، اپنی سماج سے، اپنے معاشرے سے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کو نکال کر باہر کرو۔ جب تک وہ تمہاری قوم میں سے اٹھ کر نکل کر باہر نہیں چلا جائے گا اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا، اتنا بدترین شخص، ایک ایسا شخص میری قوم میں کہ جس کے سبب سے پوری امت، پوری قوم پریشان ہے میری۔ بڑے جلال کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم میں سے ایک شخص ایسا موجود ہے اس وقت اس پورے مجمع میں
جس نے سارے گناہ کیے، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ بارش کو روکا گیا ہے، یہ رحمت کو روکا گیا ہے۔ جب تک وہ ہماری معاشرے سے، ہماری قوم میں سے، ہماری امت میں سے نہ نکل جائے تب تک بارش نہیں ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ اللہ اس کا نام بتائے اور میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے نکالوں، وہ خود اس مجمع میں سے اٹھے اور ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلا جائے۔ جب حضرت موسیٰ نے بڑے جلال کے ساتھ یہ اعلان کیا تو وہ جو گناہ گار شخص تھا، وہ جانتا تھا کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں، اس کو اپنے گناہ سے آگاہی تھی، اپنے گناہوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی، چادر کے نیچے اپنے سر کو چھپایا اور ندامت میں روتے ہوئے عرض کرتا ہے، خالق کائنات، آج یہ نوبت آ گئی کہ اس پوری قوم میں مجھے ایسا رسوا کیا جائے گا۔ وہ گناہ میں نے بہت سے ایسے گناہ ہیں جو چھپ کر کے، جو میں ہی جانتا ہوں، مگر آج تو نے میرے گناہوں کو موسیٰ پر ظاہر کر دیا اور اپنے نبی کو بتا دیا، اور اگر وہ نبی میرے گناہوں کا اظہار کرے تو میری کتنی رسوائی ہوں گی۔ اے خالق کائنات، اس سے پہلے کہ میں رسوا کیا جاؤں، اے مالک کائنات، اس سے پہلے کہ مجھے ذلیل و خوار کر کے اس قوم سے نکالا جائے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر ایک جملہ کہا، اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ جملہ ایسا تھا کہ اللہ کو بڑا پسند آ گیا۔ اس نے عرض کیا، مالک کائنات، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اے خالق کائنات، کیا میرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ تیری رحمت اس کے مقابلے میں کم پڑ گئی؟ کیا تیری رحمت سے میرے گناہ زیادہ ہو گئے؟ بس جیسی یہ جملہ کہا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اچانک بادل چھائے اور بارش شروع ہو گئی۔ پوری قوم بارش میں بھیگنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ وہ گناہگار شخص تو کوئی تھا ہی نہیں، اٹھا ہی نہیں کوئی، کہ بارش کیسے ہوئی؟ ابھی تو رب نے فرمایا کہ جب تک اسے نکالا نہیں جائے گا، ہٹایا نہیں جائے گا، بارش نہیں ہونے والی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار عالم، تو تو ارشاد فرما رہا تھا کہ میری امت میں، میری قوم میں ایک ایسا گناہگار ہے کہ ہر کوئی گناہ اس نے کیے ہیں، جب تک اس کو نکالا نہ جائے گا بارش تو عطا نہیں فرمائیں گا۔ لیکن اس پوری قوم میں جتنے قوم بیٹھی ہوئی ہے، جتنے لوگ بیٹھے، اس میں سے تو کوئی ایسا شخص اٹھا ہی نہیں کہ جو اس طرح کا اٹھتا اور وہ نکل جاتا کہ ہم سمجھتے کہ وہ گناہگار ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اٹھے تو نے بارش عطا فرما دی۔ اے پروردگار، یہ کیسے بارش عطا کر دی گئی؟ آخر ہوا کیا؟ رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، ابھی اس بندے نے توبہ کی اور میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے، پروردگار، اس بندے کا نام اور اس کی پہچان بتا تاکہ وہ اس تائب کو، اس توبہ کرنا شخص کو جو تیری بارگاہ میں توبہ کر کے مقبول و پسندیدہ ہو چکا ہے، میں اس کو دیکھوں اور اس کی زیارت کروں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کو چھپایا، اب تو وہ تائب والا ہو گیا ہے، میرا پسندیدہ ہو گیا ہے، توبہ تن نصوحہ کر چکا ہے، اب کیا اس کا نام اور پہچان ظاہر کر کے اس کو اب رسوا کر دوں؟ جب گناہگار تھا تب تو میں نے اس کے گناہوں کو چھپایا، اب تو وہ تائب ہو چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، اب کیوں میں سے ظاہر کروں تاکہ لوگ جانے کہ یہ گناہگار وہی تھا؟ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، وہ بندہ کانپ رہا ہوگا، اس کا بدن پر کپی تاری ہوگی، بدن تھر تھر آ رہا ہوگا، رب کے سامنے لایا جائے گا کیونکہ وہ بندہ بڑا گناہگار ہے۔ رب فرمائیں گا، اب کیوں کانپ رہا ہے؟ اب کیوں ڈر رہا ہے؟ جب دنیا میں ڈرنے کا وقت تھا تو تب ڈرا نہیں، جب دنیا میں مجھ سے خوف کھانے کا تیرا وقت تھا تو نے مجھ سے خوف نہیں کیا۔ اے بندے، اب کیوں کانپ رہا ہے، اب کیوں ڈر رہا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، خالق کائنات، میں نے گناہ کیے، مانا کہ مجھ سے گناہ ہوئے، لیکن رب قدیر تیری رحمت اتنی ضرور تھی کہ میں وہ گناہ چھپ کر کرتا تھا اور وہ گناہ قوم اور میرے لوگ آس پاس کے نہیں جانتے تھے، لیکن آج میں اس لیے لرزہ بر اندام ہوں، اس لیے خوف زدہ ہوں، اس لیے کانپ رہا ہوں کہ رب کائنات آج میرے گناہ سب کے سامنے کھولے جائیں گے اور سب کے سامنے مجھے رسوا کیا جائے گا۔
اب وہ لوگ بھی میرے گناہوں کو جان لیں گے جو دنیا میں مجھے اچھا سمجھتے تھے، میرے گناہوں سے واقف نہیں تھے، میں تو چھپ کر گناہ کرتا تھا، لیکن آج جب میرے گناہوں کی فہرست کھولی جائیں گی، جب آج میرا نام اعمال سب کے سامنے کھولا جائے گا تو سب جان جائیں گے کہ یہ دیکھنے میں تو بڑے پارسا تھے، بڑے پرہیزگار تھے، لیکن یہ تو انتہائی پاپی اور گستاخ اور بہت ہی بدترین شخص تھا۔ اس لیے میں کانپ رہا ہوں کہ آج سب کے سامنے میری رسوائی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اے بندے، جب میں اتنا رحیم و کریم تھا کہ دنیا میں تیرے گناہوں پر، تیرے عیبوں پر میں نے پردہ ڈال کے رکھا، میں قادر مطلق ہوں کہ آج بھی تیرے گناہوں پہ پردے ڈال کے رکھوں۔ اے فرشتوں، اس کا حساب اس طرح پردے میں لے لو کہ اس کی قوم کو اور اس کے لوگوں کو اس کے گناہوں کی اور اس کے اعمال کی خبر بھی نہ ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کے حساب و کتاب اس طرح پوشیدگی کے ساتھ لے لیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت مائل و کرم ہے، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ اور یاد رکھیے، گناہوں کے تعلق سے ایک اصول و ضابطہ ہے، اور یہ ضابطہ ہم نے نہیں بنایا، یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ آقا نے فرمایا کہ بندہ دنیا میں اگر توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلے جائے تو اس گناہ کی سزا قیامت کے دن پھر بہت شدید ہے، اور اگر اس نے توبہ کر لی یا اس گناہ کی اس کو سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ کی سزا 2 مرتبہ نہیں دے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ہم جب عمل دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اول تو گناہوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاتے تھے، اور خدا نہ خواستہ بشری اعتبار سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ خود رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی تلافی کرتے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، کیونکہ قرآن عظیم کا حکم ان کے پیش نظر تھا، جو سورہ نساء آیت نمبر 64 میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، یعنی تم کوئی گناہ کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر یہ میرا رسول تمہاری سفارش کر دے، میرا رسول تمہارے لیے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، ورنہ صحابہ کے ایسے واقعات بہت سارے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی، شادی شدہ تھے، حالانکہ عمر دراز تھے، لیکن ایک مرتبہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری پر آمد آؤ۔ جس عورت سے بدکاری کی وہ بھی شادی شدہ تھی، حضرت معاذ نے اس کے ساتھ زنا کیا، نوز میں۔ اس عورت وہ ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی، اس کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، گھر کے باہر وہ کھڑی ہوئی تھی، اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا، یہ راغب ہو گئے اور اس گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ ایک جذباتی کیفیت تھی، روک نہ سکے اپنے آپ کو، گناہ کر گزرے، بعد میں احساس ہوا کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتنا سخت عذاب کرے گا اس گناہ پر۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، صحابہ کا جمگٹھا ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کیا اور کہا اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجیے۔ یہ جملہ تھا اس وقت جس سے سرکار جان جا گئے کہ یہ کس گناہ کی بات کر رہے ہیں اور کس گناہ سے پاکی کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی جرم کی سزا 2 وقت نافذ ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ کوئی جرم ہو، کوئی گناہ ہو اور مجرم خود اپنے گناہ کا 3 مرتبہ اقرار کر لے۔ اگر کسی مجرم نے خود اقرار کر لیا 3 مرتبہ کہ ہاں یہ گناہ میں نے کیا، تو اب شریعت کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ مجرم اگرچہ انکار کرے مگر جو ہے باشرہ 3 متقی اور پرہیزگار اہل ایمان میں سے 3 گواہ مل جائے۔ 4 زنا کے 4 ہے، باقی گناہ کے 3، زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ 4 گواہ مل جائے، متقی پرہیزگار، اس کے شرائط بھی بڑے سخت ہے پھر، کہ بازاروں میں کھاتے پیتے نہ ہو، مسکرہ پن نہ کرتے ہو،
बाशरा हो, मुत्तकी हो। और इस हाल में देखा होगा, उलमा कहते हैं कि इस हाल में उस फेल को अंजाम होते हुए देखा होगा जैसे सुरमा दानी में सलाई। अब वो इस हालत में अपनी आंखों से देखा और वो गवाही दे तो फिर जुर्म साबित होता। अब यहां कोई गवाह नहीं था। उन्होंने पहली बार आए सरकार की खिदमत में, अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए इस गुनाह से। आका ने चेहरा फेर लिया। सरकार चाहते थे कि ये बच जाए, क्योंकि शरीयत की सजा ये है कि अगर शादीशुदा होकर कोई जिना करे तो उसकी सजा मौत है, और मौत भी इतनी दर्दनाक और भयानक कि